خطبہ نمبر 143 آپ علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ طلب بارش کے سلسلے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد رکھو کہ جو زمین تمہارا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے اور جو آسمان تمہارے سر پر سایہ فکن ہے، دونوں تمہارے رب کے اطاعت گزار ہیں، اور یہ جو اپنی برکتیں تمہیں عطا کر رہے ہیں تو ان کا دل تمہارے حال پر نہیں کڑھ رہا ہے، اور نہ یہ تم سے تقرب چاہتے ہیں اور نہ کسی خیر کے امیدوار ہیں۔ بات صرف یہ ہے کہ انہیں تمہارے فائدوں کے بارے میں حکم دے دیا گیا ہے تو یہ اطاعت پروردگار کر رہے ہیں، اور انہیں تمہارے مصالح کے حدود پر کھڑا کر دیا گیا ہے تو کھڑے ہوئے ہیں۔ یاد رکھو کہ اللہ بدعمالیوں کے موقع پر اپنے بندوں کو ان مصائب میں مبتلا کر دیتا ہے کہ پھل کم ہو جاتے ہیں، برکتیں رک جاتی ہیں، خیرات کے خزانوں کے منہ بند ہو جاتے ہیں، تاکہ توبہ کرنے والا توبہ کر لے اور باز آ جانے والا باز آ جائے، نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر لے اور گناہوں سے رکنے والا رک جائے۔ پروردگار نے استغفار کو رزق کے نزول اور مخلوقات پر رحمت کے ورود کا ذریعہ قرار دے دیا ہے۔ اس کا ارشاد گرامی ہے کہ اپنے رب سے استغفار کرو کہ وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ وہ استغفار کے نتیجے میں تم پر موسلا دھار پانی برسائے گا، تمہاری اموال اور اولاد کے ذریعے مدد کرے گا، تمہارے لیے باغات اور نہریں قرار دے گا۔ اللہ اس بندے پر رحم کرے جو توبہ کی طرف متوجہ ہو جائے، خطاؤں سے معافی مانگے اور موت سے پہلے نیک اعمال کر لے۔ خدایا، ہم پردوں کے پیچھے اور مکانات کے گوشوں سے تیری طرف نکل پڑے ہیں، ہمارے بچے اور جانور سب فریادی ہیں، ہم تیری رحمت کی خواہش رکھتے ہیں، تیری نعمت کے امیدوار ہیں اور تیرے عذاب اور غضب سے خوف زدہ ہیں۔ خدایا، ہمیں باران رحمت سے سیراب کر دے اور ہمیں مایوس بندوں میں قرار نہ دینا اور نہ قحط سے ہلاک کر دینا، اور نہ ہم سے ان اعمال کا محاسبہ کرنا جو ہمارے جاہلوں نے انجام دیے ہیں، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ خدایا، ہم تیری طرف ان حالات کی فریاد لے کر آئے ہیں جو تجھ سے مخفی نہیں ہیں، اور اس وقت نکلے ہیں جب ہمیں سخت تنگیوں نے مجبور کر دیا ہے، اور قحط سالیوں نے بے بس بنا دیا ہے، اور شدید حاجت مندیوں نے لاچار کر دیا ہے، اور دشوار ترین فتنوں نے تابڑ توڑ حملے کر رکھے ہیں۔ خدایا، ہماری التماس یہ ہے کہ ہمیں محروم واپس نہ کرنا اور ہمیں نامراد نہ پلٹانا، ہم سے ہمارے گناہوں کی بات نہ کرنا اور ہمارے اعمال کا محاسبہ نہ کرنا، بلکہ ہم پر اپنی بارش رحمت، اپنی برکت، اپنے رزق اور کرم کا دامن پھیلا دے، اور ہمیں ایسی سیرابی عطا فرما جو تشنگی کو مٹانے والی، سیر و سیراب کرنے والی اور سبزہ اگانے والی ہو، تاکہ جو کھیتیاں گئی گزری ہو گئی ہیں دوبارہ اگائیں، اور جو زمینیں مردہ ہو گئی ہیں وہ زندہ ہو جائیں۔ یہ سیرابی فائدہ مند اور بے پناہ پھلوں والی ہو، جس سے ہموار زمینیں سیراب ہو جائیں اور وادیاں بہ نکلیں، درختوں میں پتے نکل آئیں اور بازار کی قیمتیں نیچے آ جائیں، کہ تو ہر شے پر قادر ہے۔